कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और हमारे एफजीएन चैनल के नाजरीन, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई कहानी और एक नए वाक्य के साथ। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं? कहानी सुनते हैं। इस प्रोग्राम से हमें क्या चीज़ हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं दुरूद शरीफ की फजीलत की तरफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं, तो आइए इंशाअल्लाह उल करीम नाज शरीफ की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज शरीफ पढ़ें।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور یہ کہانی جو ہے یہ 2 بچوں اور اس کے دادا کی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، بہت مزہ آئے گا اور بہت خیال سے اور بہت دھیان سے سنیے گا اس کو۔ انشاءاللہ الکریم آخری میں ہم آپ سے پوچھیں گے بھی کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا۔ یہ کہانی ایک دادا اور ان کے 2 پوتوں کی ہے۔ وہ 2 پوتے تھے، تو جو ان کے دادا تھے وہ بہت پیاری پیاری کہانیاں سنایا کرتے تھے، ان کو خوب ساری کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شعیب اور خوبیب اپنے دادا جان کے ساتھ پارک کی سیر کرنے نکلے۔ کیا کرنے نکلے؟ سیر کرنے لگے۔ اب وہ وہاں پہ چلتے ہوئے چلتے ایک جگہ وہ ٹھہر گئے۔ کہاں ٹھہر گئے؟ ایک جگہ وہ ٹھہر گئے۔ ان پر شعیب نے اپنے دادا جان سے کہا کہ دادا جان، یہاں پر اتنے سارے پیڑ پودے اور درخت پھول لگے ہوئے ہیں، ان پیڑ پودے پھول کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ بچوں نے اپنے دادا جان سے پوچھا۔ تو دادا جان نے کہا کہ پیڑ پودے اور درخت کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی ان کا انکار ہی نہیں کر سکتا، اور ہمارے لیے تو ڈبل فائدہ ہے۔ تو شعیب نے پوچھا کیوں؟ ہمارے لیے ڈبل فائدے کیوں ہیں؟ کس نے پوچھا؟ یہ شعیب نے پوچھا، ہمارے لیے ڈبل فائدے کیوں ہیں؟ تو دادا جان نے کہا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درخت لگانے کے لیے رغبت دلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان درخت لگائے یا فصل بوئے اور پھر کوئی انسان جانور یا پرندہ اس میں سے کھائے تو اس بندے کی طرف سے صدقہ مانا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دادا جان کہنے لگے کہ اب جو درخت لگائے گا اسے جنرلی فائدے تو ملیں گے ہی ملیں گے، اور جو اچھی نیت اسے لگائے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ کیا ملے گا اسے؟ ثواب بھی ملے گا۔ جو دوسرا تھا وہ خبیب تھا، تو وہ خبیب اپنے دادا جان سے کہنے لگا، دادا جان آپ کہہ رہے ہیں کہ درخت لگانے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو کچھ فائدے آپ ہمیں بھی سنا دیجئے۔ تو دادا جان کہنے لگے، بیٹا ہوا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ درخت جو ہوتے ہیں وہ گندی ہوا کو اندر لے لیتے ہیں اور اچھی ہوا کو ریلیز کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ریلیز کرتے ہیں اور گندی ہوا کو لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دادا جان نے کہا، آپ نے کئی بار سائنس میں بھی پڑھا ہوگا نا اس کے تعلق سے، کہ پیڑ جو ہوتے ہیں وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیا کرتے ہیں؟ ایبزارب کرتے ہیں۔ جو آکسیجن ہمارے لائف میں بہت ضروری ہوتی ہے نا، وہ آکسیجن ہمیں کس سے ملتی ہیں؟ پیڑوں سے ملتی ہیں۔ اب بتائیے ہمارے لیے آکسیجن کتنا ضروری ہے، جو ہمیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر دادا جان نے ایک اور بات بتائی کہ بیٹا جہاں درخت اور پیڑ بہت سارے ہوتے ہیں وہاں پہ گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، وہاں کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ پھر دادا جان کہنے لگے، بچوں یہ بتائیے کاغذ کس سے بنتا ہے؟ تو بچے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ شعیب جو تھا وہ خبیب کو دیکھنے لگا، اور جو خبیب تھا وہ شعیب کو دیکھنے لگا، اور کہنے لگا، دونوں بچوں نے اپنے دادا سے کہا کہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے، آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے کاغذ کس سے بنتے ہیں؟ جی نافع بھائی۔ پیڑ سے بنتے ہیں۔ پیڑ سے بنتے ہیں۔ تو دادا جان نے اپنے پوتوں کو بتایا کہ جو کاغذ ہوتے ہیں وہ لکڑی سے بنتے ہیں، اور لکڑی کس سے ملتی ہے ہمیں؟ پیڑوں سے ملتی ہیں۔ پھر خبیب نے کہا کہ دادا جان آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ایک لکڑی والا واقعہ سنائیں گے۔ پھر دادا جان سوچنے لگے کہ ہاں ان سے کہا تو تھا میں نے کہ انہیں ہم ایک واقعہ سنائیں گے۔ اب شعیب جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایکسائٹڈ ہو گیا۔ آپ کو جب کوئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے یا کوئی بولتا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ الکریم ایک بات بتاؤں گا، تو آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ کیا بات بتائیں گے، ہے نا؟ تو اسی طریقے جو شعیب تھا وہ بھی اسی طریقے ایکسائٹڈ ہو گیا۔ پھر شعیب نے اپنے دادا جان سے کہا کہ پھر تو آپ واقعہ ہمیں ابھی ہی سنائیں۔ پھر دادا جان نے کہا، پہلے کہیں سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ پھر وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دادا جان نے بچوں سے ایک سوال پوچھا۔ کیا پوچھا بچوں سے؟ سوال پوچھا بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ممبر کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے ممبر کسے کہتے ہیں؟ جی مسجد کے آگے جو ہوتا ہے۔ مسجد کے آگے جو ہوتا ہے، آپ بتائیں۔ سیڑھی ٹائپ، آپ کو پتہ ہے؟
آپ کو؟ جی جس پر امام کھڑے ہوकर جمعہ کا خطبہ دیتا ہے. سبحان اللہ. جی تو دادا جان نے اپنے پوتوں کو بتایا کہ امام صاحب جہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اسے ممبر کہتے ہیں. اب دادا جان انہیں کہانی سنانے لگے کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو وہاں پر جو ستون تھے، جو پلر تھے، وہ کھجور کے تنے سے بنے ہوئے تھے. کس سے بنے ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے سے بنے ہوئے تھے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پلر سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کچھ وقت گزرا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد مسجد نبوی میں ممبر رکھ دیا گیا، جس کے تعلق سے میں ابھی آپ سے پوچھ رہا تھا نا ممبر کسے کہتے ہیں. تو پھر کچھ سمے کے بعد مسجد نبوی میں وہ ممبر شریف وہاں پہ رکھ دیا گیا. اب جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اس ستون سے ٹیک نہیں لگائے بلکہ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے. کہاں پہ بیٹھ گئے؟ ممبر پر بیٹھ گئے. پھر اچانک سے وہاں پر رونے کی آواز آنے لگی، بچے کی طرح، کوئی بہت جیسے روتے ہیں نا بچے روتے ہیں، وہاں سے آوازیں آنے لگیں. اور جو وہاں کے لوگ تھے ان لوگوں نے بھی وہ آوازیں سنی، صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی وہ آوازیں سنی. دادا جان نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ تو آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے؟ آپ بتائیں. وہ کھجور کے اس سے آ رہی تھی، کھجور کے پلر سے آ رہی تھی، کھجور کے تنے سے وہ آواز آ رہی تھی. ماشاءاللہ. تو پھر دادا جان نے بتایا کہ آواز کھجور کے تنے سے آ رہی تھی. جب شعیب اور خبیب نے یہ سنا تو پوچھا کیا واقعی وہ آواز کھجور کے تنے سے آ رہی تھی؟ پھر دادا جان نے انہیں تسلی دی اور کہا جی ہاں وہ آواز کھجور کے تنے سے آ رہی تھی. پھر دادا جان نے انہیں بتایا کہ رونے کی خوب آوازیں آنے لگی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. پھر اس تنے کے پاس آئے اور اس تنے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر کر اسے چپ کرانے لگے. کیا کرانے لگے؟ اسے چپ کرانے لگے. پھر چپ کرانے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے سینے سے لگا لیا. پھر وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا، وہ چپ ہو گیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو وہ قیامت تک ایسے ہی روتا رہتا. اللہ اکبر. وہ قیامت تک اسی طریقے روتا رہتا. آپ کو معلوم ہے اس ستون کو کیا کہتے ہیں؟ اس ستون کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وہ ستون کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ الکریم. اس ستون کو ستون حنانہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ستون حنانہ کہتے ہیں. اس کے رونے کی وجہ سے اسے ستون حنانہ کہتے ہیں. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے گفتگو کرنے لگے. کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ ایک کھجور کے تنے سے، کھجور کے تنے سے گفتگو کرنے لگے کہ اگر تو چاہے تو تجھے میں باغ میں لگوا دوں اور تو چاہے تو تجھے میں جنت میں لگوا دوں. اگر تو باغ میں لگنا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی تو پھلتا پھولتا رہے گا، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگوا دوں. اب شعیب نے اپنے دادا جان سے پوچھا کہ پھر اس درخت نے کون سا آپشن چوز کیا؟ وہ جنت میں لگنا چاہتا تھا کیا وہ باغ میں لگنا چاہتا تھا؟ کیا چوز کرے گا وہ؟ جنت چوز کرے گا. آپ بتائیں. جنت چوز کرے گا. جنت چوز کرے گا. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ شعیب کو دادا جان نے بتایا کہ جو درخت تھا وہ جنت چوز کیا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ بہت انٹرسٹنگ لگی. ماشاء اللہ. تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پوری کہانی جو تھی وہ پارک میں گئے ٹہلنے کے لیے، وہاں سے ٹھہرے. پھر اس کے بعد خبیب نے پوچھا کہ آپ میرے کو ایک کہانی سنانے والے تھے. پھر وہ کہانی سنانے کے بعد لاسٹ تک آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اس چیز سے؟ ان کے دادا ہمیشہ ان دونوں پوتوں کو کہانیاں سناتے تھے. آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ پیڑ ہمیں بہت سارے فائدے دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی پیڑ ہمیں بہت سارے فائدے دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی نافع بھائی. ہمیں عاشق رسول بننا چاہیے. سبحان اللہ. جی آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں اپنے گھر
घर में या घर के बाहर कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। अल्लाह। एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। जी, आपको क्या सीखने को मिलता है इस हमें वाक़ये पेड़ से? नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह। क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से कई सारी चीज़ें को सीखने को मिलती हैं कि जैसे हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, है ना। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी हवाएं देते हैं और गंदी हवाएं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ से ही हमारे जो नोटबुक्स होती हैं ना स्कूल की, जो नोट्स बुक्स में जो पेजेस रहते हैं वो किससे बनते हैं? पेड़ से ही बनते हैं। हमें ये भी सीखने को मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने सारे इख्तियारात दिए हैं और उन्होंने कई जगह मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ चीज़ों से बातें भी की हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमें यह भी पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने इख्तियारात अता फरमाए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से और इस वाक़ये से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे एक नए वाक़ये और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए FGN चैनल देखते और दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी।